O Muballigh, for you it's my prayer. O Muballigh, for you it's my prayer. May you keep ascending success stair. O Muballigh, for you it's my prayer. May you keep ascending success stair. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ فار the sake of Allah عز و جل اللہ کی رضا پانے کے لیے ثواب کمانے کے لیے from the start till end I will attend today's اجتماع انشاءاللہ. یہ بھی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ موبائل فون سے بچتے ہوئے گفتگو سے بچتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے with the conscious and attention انشاءاللہ میں بیان اول تا آخر سنوں گا. if possible to sit at the state of tashahhud, a state of at-tahiyyat. if you sit in that state اتحیات میں جس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ مزید دو زانوں بیٹھنے کی آپ برکتیں پائیں گے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. so many blessings, rewards الحمدللہ. ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کسی کو کوئی پرابلم ہو مشکل میں ہو تو اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. and what happened if we are in problem, in calamity and we recite in abundance درود پاک پھر کیا ہوگا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث میں مزید آگے جواب ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو ہوگا کیا؟ اگر کوئی ایسا کرے گا تو ہونا کیا ہے؟ کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے. پرابلمز، کلیمٹیز، تکلیفیں دور کرنے والا ہے. درود پاک ایک ایسا سولوشن ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا ہے. میرے پیچھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ڈابی میں موجود عاشقان رسول اور مدنی چینل پر اس بیان کو سننے والے سب، اگر آپ پرابلم سے دکھوں سے دور ہونا چاہتے ہیں درود پڑھنا اپنی عادت بنائیے. شاعر لکھتا ہے نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. تو ہمیں درود پاک کو اپنی عادت بنانا چاہیے. آئیے محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جو میرے بیان کا موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ وی اینڈ آور فیملی، ہم اور ہمارے گھر والے. شریعت، ہمارا اسلام ہمیں ہماری فیملی کے بارے میں کیا درس دیتا ہے، آج ہم اس کے بارے میں کچھ سنیں گے. اگر توجہ کے ساتھ یہاں موجود اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص یو کے، یورپ، افریقہ، امریکہ، ویسٹرن ورلڈ کے اگر مدنی چینل کے ناظرین اگر مجھے سن رہے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ توجہ کے ساتھ وچ فیملی بیٹھ جائیں. اللہ نے چاہا آپ بہت اچھے مدنی پھول اپنی جو باقی زندگی رہ گئی ہے اس کے لیے لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایک بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی حیرت انگیز واقعہ جو بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا. Mujahid bin Yahya Balkhi has said that one Khurasani had been living in Makkah Mukarramah for 60 years. He was very pious, worshipping the whole night. Itna नेक था कि सारी रात इबादत करता. He would recite the Holy Quran in the day and perform tawaf the whole night. He had friendship with a righteous and pious person. The pious person entrusted that Khurasani 10,000 dinars and embark on a journey. 10,000 دینار اسے امانت کے طور پر لیے اور وہ سفر پر روانہ ہو گیا. When he returned from his journey, he came to know that this Khurasani had passed away. واپس آیا تو پتہ چلا اس کا تو انتقال ہو گیا. Then he became
پریشانی ہوئی کہ 10,000 dinars, that time is such a big amount. تو اب وہ پہلے تو تلاش کرتا رہا کہ وہ کوئی اس کا لواحقین میں سے کوئی رشتہ داروں میں سے مل جائے، مگر کوئی نہ ملا. Then that pious person mentioned this particular incident to the scholars of Makkah Mukarramah. Makkah Pak کے علماء کے پاس گیا کہ that's happened and I entrusted the 10,000 dinars of that person, he's passed away. اب میرے پیسوں کا کیا ہوگا؟ Then the Fuqaha Makkah Mukarramah said that they were hopeful that deceased Khurasani would be a heavenly person. They advised the pious person to call him like this, peeping into Bir Zamzam past midnight. آدھی رات کو جاؤ اور زمزم کے کنویں پر جا کر اس طرح جا کر پکارو، کیونکہ ہمیں یہ امید ہے کہ جس طرح تم بتاتے ہو کہ وہ بڑا نیک تھا تو وہ جنتی، اس کی روح جو ہے وہ جنتی روحوں کے ساتھ ہوگی. اور جو اسکالرز آف مکہ تھے انہوں نے بتایا کہ جنتیوں کی روحیں جو ہیں وہ بیر زمزم پر جمع ہوتی ہیں. تو ہاف نائٹ کے بعد، مڈ نائٹ کے بعد جا کر زمزم کے کنویں پر جا کر، بیر زمزم پر جا کر اس طرح تم نے آواز لگانی ہے، او خراسانی I entrusted you something. He would reply. The pious man did the same thing, but he didn't receive any reply. کہ وہ گیا، اس نے جا کے آواز بھی لگائی مگر کوئی جواب نہ آیا. He then contacted the scholars of Makkah Mukarramah again. They said, expressing their grievance that perhaps the Khurasani was not among heavenly persons, otherwise his soul must have been in Bir Zamzam. The scholars had then advised the pious man to call him in the same way in Bir Barhut. It is in Yemen. ایک ایسا کنواں، جہنمیوں کی روحیں جو ہیں وہ اس کنویں میں ہوتی ہیں، وہ جہنم کے کنارے پر بنا ہوا، تم ادھر جاؤ، ہو سکتا ہے یہ جہنمیوں کے درمیان ہو. Then that pious person traveled towards there, and then when he asked the Khurasani person, when he peeped over there, that, oh Khurasani, I entrusted you something. After a while, the Khurasani answered from that particular place. The pious person asked why he was there, as he was pious and big, noble and making ibadat day and night. Then the Khurasani said that he had a disabled sister who he ignored and broke his relation with. Due to this, his entire worship was destroyed. 60 سال مکے میں عبادت کرنے والا، دن میں قرآن پڑھنے والا، رات میں طواف کرنے والا، اتنی عبادتیں ہونے کے باوجود what is the reason behind it? Because he have a disabled sister. اور اس کو اگنور کیا، اس کی کیئر نہ کی، اس کے حقوق ادا نہ کیے. مرنے کے بعد after the death اسے بتایا گیا کہ because of that ignorance تمہاری 60 years کی whole worship جو ہے وہ destroy کر دی گئی، ختم کر دی گئی، اسے جہنمیوں کے ساتھ ڈال دیا گیا. The pious person asked him of his dinars which interested him. Khurasani replied they were buried in the so and so corner of his house. Deceased Khurasani asked him to go there and dig it out. Hence that pious person went to the house of Khurasani, dug his money out, and then visited the house of his sister, fulfilled his sister's need and pleased her. The pious person visited Makkah Mukarramah again, Bir Zamzam again, and then asked that Khurasani person, you are here or not? And because the sister now pleased, he received reply from that Khurasani from the Bir Zamzam again. And he replied that because my sister is pleased with me now, that's why Allah Tabarak wa Ta'ala forgive my sins and give me Jannat. My dear Islamic brothers, یہ واقعہ، یہ سٹوری، یہ ہم سب کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. Sometimes we are praying namaz, we are making hajj, umrah, everything. But کیا ہمارے جو ریلیشن ہیں ہماری سسٹر سے، ہمارے بردر سے، ہماری فیملی سے، ہمارے پیرنٹس سے، ہمارے فیملی والوں سے، کیا ہمارے ریلیشن اچھے ہیں؟ یقیناً جو فرائض ہیں وہ اپنے پورے کر لیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سمجھوں جناب یہ میرے بہت سارے اسلامی بھائی آج میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ کئیوں کے سر پر امامہ ہے، چہرے پر داڑھی ہے، کئی نمازی مسجد کے بیٹھے ہیں. Sometimes they become satisfied that I am a 5 time نماز میں پڑھتا ہوں، پرے کرتا ہوں، I am ماشاءاللہ doing حج، عمرہ, all the things. But جو ہم پر شریعت نے فیملی کے حقوق بیان کیے ہیں، کیا ہم اپنی فیملی کے حقوق پورے کر رہے ہیں؟ کیا وہ ہم سے راضی ہے؟
60 years کی مکہ مکرمہ، آپ جانتے ہیں مکہ مکرمہ میں 1 good deed is equivalent to 100,000 good deeds، 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے، لیکن وہ سب ختم کر دی گئی۔ میرے پیچھے پیچھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ خیال رکھنا ہے، آج دوستوں کے لیے بڑا ٹائم ہے، گڈ ٹائم فار فرینڈز، دوست مل جائے بندہ کہتا ہے تیرے لیے جان حاضر، بتاؤ یار کیا کھانا ہے، کدھر جانا ہے، میں ہوں نا آپ کے لیے، always time for friends but we have a time for our family۔ ہم دوسروں کی کیئر تو کرتے ہیں لیکن بعض اوقات اپنی فیملی کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ پیچھے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بار ایک شخص نے آ کر، ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے آ کر پیارے آقا سے بڑا خوبصورت کوسچن کیا، and I think this will be the indicator for all of us۔ A person came in the court of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and asked, please tell me from amongst the people who is the most deserving of my good conduct۔ میرے سب سے زیادہ حسن اخلاق کا کون حقدار ہے؟ آج ہماری کیٹیگری کیا ہے؟ ہمارے حسن اخلاق سب سے زیادہ کس کو ملتا ہے؟ جو ہمارا کسٹمر ہوتا ہے، جو بزنس مین ہے وہ دیکھے جب کسٹمر آتا ہے کتنے پیار سے ملتے ہیں، اور جناب سناؤ کیا حال ہے آپ کے، ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں، چائے پیئیں گے، کوئی خدمت آپ کی کروں، کھانا کھایا نہیں کھایا آپ نے، بیٹھے بیٹھے بیٹھے، اتنا پیار سے آپ ملتے ہیں۔ کیا یہی پیار کبھی اپنے والد کے ساتھ کیا؟ کیا یہی اسٹائل کبھی اپنی والدہ مدر کے ساتھ ہم نے کیا؟ جتنا فرینڈ کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، جتنی اسمائل ہے، میں نہیں کہتا باقیوں سے لڑنا شروع کر دو، باقیوں کے لیے بھی حسن اخلاق ہونا چاہیے، مگر سنو یہ حدیث پاک، وہ صحابی کیا پوچھتے ہیں، who is the most deserving of my good conduct؟ The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, your mother۔ The man asked, then whom؟ پھر کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا the Prophet said sallallahu alaihi wasallam, your mother۔ The man then asked, then whom؟ Then whom؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, your mother۔ The man then asked, and after this؟ The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, your father۔ یہ کیٹیگری ہے، 3 بار پہلے ماں کا نام لیا، پھر والد کے بارے میں فرمایا، یعنی ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے ماں باپ ہیں، جن سے ہمارا سلوک اچھا ہونا چاہیے، جن سے پیار ہمیں زیادہ ہونا چاہیے، جن کی کیئر ہمیں زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ علماء کو سلامت رکھے، یہ 3 بار مدر کے بارے میں جو فرمایا، 1 ٹائم فادر کے بارے میں فرمایا، اس کو بھی بڑا پیارا انٹرپریٹ علماء نے کیا، فرمایا ماں جو ہے نا بچے پر 3 احسان کرتی ہے، پہلے وہ اس کو پیٹ میں پالتی ہے، پھر اسے برتھ دیتی ہے، اس کی تکلیف اٹھاتی ہے، اور پھر اس کی پرورش کرتی ہے۔ فادر جو ہے وہ ایک احسان کرتا ہے کہ وہ بچے کی پرورش کرتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب خدمت کی باری آئے تو ماں کی خدمت زیادہ کرے، لیکن جب رسپیکٹ کی باری آئے تو رسپیکٹ اور ادب جو ہے وہ والد کا زیادہ کرے۔ اس کی وجہ کیا بتائی؟ کیونکہ وہ تمہاری والدہ کا بھی شوہر ہے، والدہ کا بھی سردار ہے۔ تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ دونوں آنکھیں ہیں، سمجھ لیجیے، دونوں آنکھوں میں دونوں ہی ضروری ہے نا۔ تو ماں باپ کا ادب، ماں باپ کی رسپیکٹ، یہ ہماری شریعت ہمیں سکھاتی ہے۔ مگر آج بدقسمتی سے، کیونکہ میں ویسٹرن ورلڈ میں بیان کر رہا ہوں، UK کے اندر میرے بہت سارے ینگسٹر یہاں بیٹھے ہیں، ہم غور کریں کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہمارے فادر سے کیسا ہوتا ہے، ہماری مدر کے ساتھ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہوتا ہے، کیا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح پیش آتے ہیں جو ہماری شریعت ہمیں کہتی ہے؟ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ ان کا جتنا ادب کرے، جتنی ان کی خیال کرے، اس کی برکتیں ہی برکتیں ملتی ہیں۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا شاندار حدیث ارشاد فرمائی، خلاصہ حدیث ہے کہ جب کوئی بچہ، جب کوئی اولاد اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے، گلیز آف لو سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایکسیپٹڈ حج۔ Then he asked Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if anybody see their parents 100 times a day، ماں باپ تو گھر میں ہی ہوتے ہیں نا، کوئی 100 بار دیکھ لے، 100 times دیکھ لے، اللہ غنی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام replied، اللہ اکبر و اطیب، اگر کوئی 100 بار بھی دیکھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ گویا اسے 100 حج کا ثواب عطا فرمائے۔ حدیث کے اس خلاصے سے ہمیں سمری سے پتہ چل رہا ہے کہ ماں باپ وہ نعمت ہیں کہ جنہیں جتنی بار محبت سے دیکھو حج کا ثواب۔ مگر آج ماں باپ سے لڑائی کی جاتی ہے، آج ماں باپ سے زبان درازی کی جاتی ہے، ماں باپ کو کہتے ہیں ہم آپ کی نہیں سنیں گے، ہم بڑے ہو گئے، ہم انڈیپینڈنٹ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، کئی ملکوں کے لاز آپ کو انڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں، لیکن شریعت ہمیں ماں باپ کی ادب، ان کی حکم کی پاسداری سکھاتی ہے، ہمیشہ ان کا خیال رکھیں۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اچھا یہ تو ماں باپ ہو گئے نا، ان کی تو بے شمار برکتیں ہیں،
مگر ماں باپ کی وجہ سے، اگر ماں باپ کے جو رشتے دار ہیں نا، the relators of our parents, they are also very respectful for us. ان کا بھی ادب کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا پیش آنا ہے، کیونکہ آج ہمارا بیان فقط پیرنٹس کے لیے نہیں ہم کر رہے، ہم پوری فیملی شریعت کتنے پیارے انداز میں ڈیفائن کرتی ہے کہ ایک بار ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے and said, "O messenger of Allah Azza wa Jal, I made a very big mistake. I have committed a major sin. Is there any chance of tawbah, forgiveness?" Look, the question is, I made a major sin. میں نے بڑا گناہ کر لیا ہے، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ رپلائی میں پیارے آقا علیہ السلام کے جواب ارشاد فرما رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم asked him, "Is your mother alive?" The question about tawbah. But then another question from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that your mother is alive? He said, "No, ya Rasulullah, my mother passed away." Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked that your eternal aunt alive? آپ کی خالہ، تمہاری خالہ زندہ ہے؟ The sister of your mother? جی یا رسول اللہ, he is alive. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam advised him, go and have good conduct with your aunt, look after her and serve her, then Allah azza wa jalla will forgive your mistakes. اپنی خالہ کی خدمت کرو, اللہ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا. گناہ اللہ کا کیا ہے, خطا رب کی بارگاہ میں کی ہے, لیکن چونکہ وہ ماں کی بہن ہے, ماں کا مرتبہ اتنا ہے کہ اس کی رشتہ دار کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو, اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. یہاں وہ لوگ غور کریں جو گناہ بھی کر رہے ہیں اور ماں باپ کو بھی ستا رہے ہیں, وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے؟ خدا را اس نعمت کی قدر کیجیے. ماں باپ تو وہ ہستی ہیں, ایسی ایسی حدیث پاک ہے, سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث سنی, جن کی مائیں زندہ ہیں نا, سنو یہ کتنی پیاری حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں, جس شخص نے اپنی ماں کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا, وہ بوسہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے حجاب ہوگا, رکاوٹ بن جائے گا. ارے جن کی والدہ حیات ہے, برکتیں حاصل کرو, ان کی دعائیں لے لو. سبحان اللہ میرے بیچ میں پیارے اسلامی بھائیوں. مگر آج پرابلم یہ ہے کہ آج ہم سے دنیا والے تو خوش ہیں, ہمارے گھر والے ہم سے خوش نہیں. آج دنیا والوں کے لیے پیار ہے, بھائی بہنوں کے لیے پیار نہیں ہے. ہم گھر میں غور کریں, سارے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی, تو whenever we enter our house, ابھی بھی جائیں گے اجتماع کے بعد, جب ہم گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں, انٹر ہونے کے بعد ہمارے گھر میں داخل ہونے کے بعد گھر کا انوائرمنٹ کیا بن جاتا ہے؟ کیا گھر کے ٹینشن میں اضافہ ہوتا ہے یا کمفرٹ میں اضافہ ہوتا ہے؟ Everybody become in good mood when we reach at home, یا everybody become tense? او جلدی کھانا تیار کر دو ورنہ خیر نہیں ہے, جن کے کپڑے جلدی استری کر دو ورنہ ٹینشن ہو جائے گی. اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بچے سو جاتے ہیں, جلدی سو جاؤ ابو آ گئے. وہ والد ہے, انسپیکٹر ہے, کہ جو گھر میں گیا تو گھر والی ٹینشن میں آ گئے. ارے ہونا یہ چاہیے کہ ہم گھر میں جائیں تو ہر کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے, فیل کمفرٹ. بچے کہے ہمارے ابو آ گئے, دوڑتے ہوئے آگے ملے. ماں کہے میرا بیٹا آ گیا, بہن کہے میرا بھائی آ گیا, چھوٹا بھائی کہے میرے بڑے بھائی جان آ گئے. بٹ پرابلم یہ ہے کہ کچھ لوگ جدھر جاتے ہیں ایمرجنسی نافذ کر دیتے ہیں. خود سوچے میں کیسا آدمی ہوں, یہ روب نہیں ہے, شریعت یہ نہیں سکھاتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو. ہم سمجھتے ہیں جناب باہر والوں کے لیے کئی لوگ بڑے مشہور ہوتے ہیں, ارے ماشاءاللہ یہ حاجی صاحب بڑے حسن اخلاق کے پیکر ہیں, بڑی مسکرا کے ملتے ہیں. لیکن یہ مسکرا کے ملنے والا حسن اخلاق کا پیکر کہیں اپنے گھر میں شیر ببر تو نہیں؟ کیا یہ حسن اخلاق, یہ مسکراہٹ, یہ کمفرٹ زون کیا فیملی کے لیے نہیں؟ شریعت کیا سکھاتی ہے؟ میں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنا رہا ہوں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں, ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. میرے آقا فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے, اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ہے. اور اس حدیث کا اگلا پارٹ کتنا خوبصورت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کی اگر سیرت پر نظر دوڑائے نا, what a busy life he had, what a big responsibilities. پوری دنیا کی تربیت کرنی ہے صحابہ کرام کو, اور عالم یعنی پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانا ہے, دشمنوں سے مقابلہ ہو رہا ہے. اتنے ٹینس کے باوجود, اتنی رسپانسبلٹیز کے باوجود بار کتنا تھا, بوجھ کتنا تھا. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں,
ایسے بازو کی قوت میں لاکھوں سلام. ایک شخص نے پیارے آقا علیہ السلام سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی شخص پر اس کی بیوی کا کیا حق ہے؟ اچھا ہوتا کیا ہے جب پیرنٹس کے حقوق کی بات ہوتی ہے نا بالکل پیرنٹس کی بات ماننی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کی امی پر ظلم کرنا شروع کر دینا ہے اس کو جناب بیڑا گھڑک کر کے رکھ دینا ہے. وہ بھی اللہ کی بندی ہے اس کے بھی حقوق ہیں اس کی دل آزاری کی بھی اجازت نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ کسی شخص کی زوجہ کا اس پر کیا حق ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم خود کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ, جب تم پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ, اس کے منہ پر نہ مارو, اسے برے الفاظ نہ کہو, اسے خود سے الگ نہ کرو مگر گھر کے اندر ہی. یعنی اگر کبھی کوئی اس طرح کی پنشمنٹ کی بات بھی آتی ہے تو گھر کے اندر ہی بستر وغیرہ الگ کر لیا جائے لیکن جو اس کے حقوق بیان کیے اسے جیسا خود کھائے ویسا اسے کھلائے, اچھا پہنائے, اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. پیارے آقا علیہ السلام اور ہماری امی حضور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کیا خوبصورت انٹریکشن تھا. اور یہ سیرت کی کتابوں میں یہ احادیث مجھے اور آپ کو یہ سکھاتی ہیں کہ ہم اپنی فیملی کے پاس جا کر, کیونکہ ہوتا کیا ہے بندہ اگر کوئی بڑا افسر ہے, بڑا بزنس مین ہے یہ جناب کوئی دین کا بھی بڑا کام کرنے والا ہے وہ گھر والوں کو جا کے ٹینشن دے رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کتنا کام کرتا ہوں, اتنی بڑی ذمہ داریاں, اب گھر کے کام بھی کروں, اب گھر والوں کو بھی جواب دوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یاد رکھیں آپ جتنے بھی بڑے افسر کیوں نہ ہو, آپ جتنی بھی بڑی ذمہ داری آپ پر کیوں نہ ہو, گھر میں جا کر آپ گھر والوں کے فیملی ممبر ہے, وہاں افسر نہیں ہے. گھر میں جا کر افسری نہ چلائیے, وہاں فیملی ممبر بن کر رہے, وہاں آپ جا کر جناب آپ اپنی مصروفیات اور اپنی پرابلمز بتا رہے ہیں اور جو آپ کی آفس میں کسی سے ناراضگی ہو گئی تو سارا غصہ گھر والوں پہ جا کے نکال رہے ہیں. تو گھر والوں کا کیا قصور ہے کہ اگر آپ کو کوئی نقصان ہو گیا ہے یا آپ کو کام کاج میں کوئی پرابلم ہوئی ہے آپ فیملی میں جا کے سب کو ٹینشن دے رہے ہیں؟ ایسا نہ کریں. نبی پاک علیہ السلام اور ہماری ابی حضور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا طیبہ طاہرہ کیا خوبصورت انٹریکشن ہے اور یہ حدیثیں ہمیں خوبصورت فیملی کا منظر پیش کرتی ہیں. میرے آقا علیہ السلام ایک بار بی بی عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ میں بخوبی جان لیتا ہوں جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب خفا ہوتی ہو. اب ذرا غور کریں, کونین کے والی ہیں, فرشتوں کے آقا ہیں, مگر زوجین کے جو معاملات ہیں کتنے خوبصورت انداز میں بیان ہو رہے ہیں. وہاں بھی یہ معاملہ کتنے پیارے انداز میں ڈسکس ہو رہا ہے. وہ بیان کرتی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے جان لیتے ہیں کہ میں آپ سے کبھی خفا ہوتی ہوں یا راضی ہوتی ہوں؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم, اور جب تم خفا ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم. حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں صرف آپ کا نام ہی تو چھوڑتی ہوں. علماء نے لکھا کہ دل میں تو پھر بھی آپ کی محبت ہوتی ہے. بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیو یہ ایک فیملی کا ماحول ہے جو ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک خوش مزاجی والا معمول بھی ہونا چاہیے. اچھا اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بچوں کو ہی ہاتھ نہیں لگاتے, بچوں کو بالکل ہر وقت بچے برے لگتے ہیں انہیں, بچے ذرا چیخے تو اٹھا کے مار دیا. ایسے لوگوں سے بچے دور ہو جاتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی سیرت میں آپ پڑھیں, حسنین کریمین میرے آقا کے کاندھوں پر سواری کیا کرتے. پیارے آقا علیہ السلام سجدے میں جاتے اوپر آ کر بیٹھ جاتے. اب ایک طرف نبی پاک کا اسٹیٹس دیکھیں اور دوسری طرف بچوں سے کیا انٹریکشن ہے, کیا ان کا پیار ہے. آج میں اور آپ سوچیں کہ ہم بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے, پھر کہتے ہیں بچے قریب نہیں آتے. یہ کچھ والد ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میرا بیٹا تو میری بات ہی نہیں سنتا. بھائی آپ نے بچپن سے اسے اپنے ساتھ رکھا ہی نہیں ہے, آپ نے تو اس کے سامنے ایک اسٹرکٹ پولیس آفیسر والا رول رکھا ہے کہ جب والد صاحب نظر آئیں گے تو میری پیشی ہی ہونی ہے, جب ابو نے آنا ہے تو مجھے ڈانٹنا ہی ہے, مسکرانا نہیں ہے. پھر آپ سے کیسے محبت ہوگی؟ تو آپ نے شروع سے پیار محبت دے کر اپنی فیملی کو سمجھانا ہے, اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. ایک بار ایسا ہوا کہ پیارے آقا علیہ السلام حضرت حسن بن علی پیارے آقا کے نواسے, آپ نے انہیں بوسہ دیا. تو اب اس وقت آپ کے پاس ایک صاحب بیٹھے تھے, کہتے یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے ہیں, میں نے کبھی اس میں سے کسی کو نہیں چوما, آپ اپنے نواسے کو چومتے ہیں؟ اللہ غنی. پیارے آقا علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. یعنی بچوں سے پیار نہ کرنے والا کتنا سخت دل ہے. میں آپ سے پوچھے نا, ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو گورنری عطا فرمائی, گورنر کا اسے عہدہ دیا. تھوڑی دیر ہوئی تو ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اٹھایا اور اسے پیار کیا. تو اب وہ جو گورنر جس کو بنایا گیا تھا وہ کہتا ہے کہ آپ بچوں کو اس طرح پیار بھی کرتے ہیں؟ میں تو نہیں کرتا. آپ نے فرمایا تمہاری گورنری واپس کرو.
جو بچوں سے پیار نہیں کرتا وہ اپنی رعایا سے کیا پیار کرے گا؟ تو اب یہ وہ تمام باتیں ہیں جو اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جرنیل، آپ کے بارے میں آپ کا جو جلال یہ تھا کہ آپ جس گلی سے گزر جاتے شیطان اس گلی سے نہیں گزرتا تھا. لیکن ایٹ دیٹ ٹائم آلسو جب بچے سامنے آتے، جب فیملی کا معاملہ آتا تو دے بیکم ہمبل، پولائٹ، ڈاؤن ٹو ارتھ ود دیم. تو آج ہماری شریعت ہمیں سکھا رہی. دیکھیں یو کے اندر جو میری معلومات کے مطابق فیملی سسٹم آہستہ آہستہ کولیپس ہوتا جا رہا ہے. یہ ہماری مسلمانوں کی بدقسمتی ہے. آج بچے ماں باپ کے فرما بردار نہیں رہے. آج بہت بڑا ریشیو طلاق کا آ رہا ہے. لیکن اگر یہ ڈائیورس بڑھتی جا رہی ہے تو اس میں وجہ کیا ہے؟ اس پر بھی تو غور کیا جائے نا کہ ہم بینگ اے مسلم، جو شریعت نے مجھے اور آپ کو فیملی کے ساتھ جس طرح بیہیو کرنے کا فرمایا، کیا ہم اس طرح اپنی فیملی کے ساتھ بیہیو کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا ماں باپ کے ساتھ وہ انٹریکشن ہے؟ کیا بھائی بہنوں سے وہ پیار ہے؟ کیا اپنی بچوں کی امی کی ہم نے کبھی رسپیکٹ کی؟ کیا اس کو بھی کوئی عورت سمجھا؟ اسی طرح جو خواتین ہیں کیا وہ اپنے بچوں کے والد کے ساتھ وہ برتاؤ کرتی ہیں جو شوہر کے حقوق شریعت نے بیان کیے؟ پھر اسی طرح ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنے چلڈرنز کے ساتھ کیا وہ برتاؤ کرتے ہیں؟ اور یہ تمام چیزیں شریعت کے خلاف ہونے کی وجہ سے ہمارا جو فیملی سسٹم ہے پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں بدقسمتی کے ساتھ وہ کولیپس ہوتا چلا جا رہا ہے. میرے آقا کو بچوں سے پیار کتنا تھا سنو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ذرا یہ غور طلب بات ہے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ جناب اب یہ دعوت اسلامی والوں سے بھی تھوڑی بات کر دوں نا. ہم اجتماع میں جاتے ہیں، مدنی قافلوں میں جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں جناب بہت کچھ کر لیا. لیکن کیا یہ سب کچھ کرنے کے بعد فیملی کے حقوق، گھر والوں کے ساتھ برتاؤ؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو ارادہ کرتا ہوں کہ اسے طول دوں، یعنی لانگ کروں، پرولونگ نماز پڑھوں. کہتے ہیں پھر مجھے جب بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. کہ نماز میں اس زمانے میں لیڈیز بھی، عورتیں، صحابیات بھی آتی تھی تو ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے تھے. تو بچہ جب روتا تھا تو پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماں کو تکلیف ہوگی، نماز میں ہوگی، بچہ روتا رہے گا. فرماتے میں نماز کو شارٹ کر دیتا ہوں تاکہ ماں کو بھی تکلیف نہ ہو. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے. اچھا انسان کہتا ہے جناب بات تو آپ ساری ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جب بدتمیزی کرتی ہے ہماری بچوں کی امی یا بھائی یا بہن تو ہم لڑائی کرتے ہیں. ہم انہیں لڑائی کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ مس ایٹیٹیوڈ کرتے ہیں تو ہم لڑائی کرتے ہیں. سنیں ایک بزرگ کا واقعہ سناتا ہوں. جو اپنے گھر والوں کی بد اخلاقی پر صبر کرتا ہے نا، اصل میں ہمارا پتہ ہے کانسیپٹ کیا بن گیا ہے. ہم سب نے ذہن بنا لیا کہ ٹٹ فور ٹیٹ، جیسے کو تیسا. میرے سامنے زبان درازی کی میں نے ٹھیک کر دینا ہے، میرے سامنے آنکھ اٹھا کر بات کی میں نے تھپڑ مارنا ہے. یہ ہماری غلطی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مردانگی یہ ہے کہ جب تک غلطی کا جواب غلطی سے نہ دیا جائے تو جواب نہیں بنتا. ایسا نہیں ہے. آج میں آپ کو دو بڑی اہم باتیں بتانے جا رہا ہوں. ایک بار حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی، آپ بہت بڑے بزرگ گزرے. ایک بار آپ کا ایک مرید جو ہے اس نے کئی مرتبہ آپ کو خواب میں جنت میں دیکھا، اپنے پیر صاحب کو جنت میں دیکھا، لیکن آپ کو اس نے کوئی بتایا نہیں کہ میں نے آپ کو جنت میں دیکھا ہے. خواب میں دیکھتا تھا کہ حضرت جنت میں. تو ایک دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ آپ کی جو زوجہ ہے، بچوں کی والدہ، بڑی بدسلوکی کر رہی ہے آپ سے. اور دیکھا کہ حضرت بالکل خاموش، کوئی ریپلائی نہیں دے رہے. وہ بدتمیزی پہ بدتمیزی کی جا رہی ہے اور یہ خاموش. اچھا یہ مرید پتہ ہے کیا سمجھا کہ یار یہ حضرت سے اتنی زیادتی کرتی، حضرت اس لیے اس کو طلاق نہیں دے رہے کہ مہر کی رقم نہیں ہے ان کے پاس. تو وہ دوسرے مریدوں کے پاس گیا کہ یار پیسے جمع کرتے ہیں، حضرت تم مہر کی رقم دیتے اس بدتمیز عورت سے جان چھوٹ جائے. تو اس نے پیسے جمع کیے اور حضرت کو آ کر جو ہے 500 دینار دیے کہ حضور یہ آپ نے مہر کی رقم ہے، آپ اس بدتمیز عورت سے جان چھڑائیں، یہ پیسے دیں. مجھے لگتا ہے آپ کے پاس رقم نہیں تھی مہر کی. حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی صاحب نے کیا جواب دیا رحمت اللہ تعالی علیہ؟ آپ نے فرمایا مسکرا کر کہتے ہیں اگر میں اس کی بدسلوکی پر صبر نہ کرتا تو کیا تم اتنی بار مجھے جنت میں دیکھ پاتے؟ مرید نے نہیں بتایا تھا میں نے خواب میں آپ کو جنت میں دیکھا ہے، حضرت جانتے تھے کہ اس نے مجھے دیکھا ہے. تو اب کئی درجے، کئی معاملات، کئی برکتیں صبر سے مل رہی ہوتی ہیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا آ بھی گیا ہے تو آپ اس پر صبر کر کے نیکیاں کمائیں نا. کیا لڑائی کر کے ہی مسئلہ حل ہوگا؟ یہ ہماری غلطی ہے. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے سنو. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ سلطان مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود سی لیتے، اپنے نالین مبارک خود گانٹ لیتے، اپنے شوز خود ٹھیک کر لیتے. وہ سارے کام کرتے جو مرد اپنے گھروں میں کیا کرتے ہیں.
آج رات کو دیر سے جا کر ہم اپنی بچوں کی امی کو اٹھاتے چلو اٹھ کے چائے بناؤ. ارے ہمیں نیند سے کو اٹھائے جتنا ہمیں برا لگتا ہے کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہم نوکرانی گھر لے آئے, ہم سمجھتے ہیں نہ اس کا کوئی دل ہے, نہ اس کی کوئی سوچ ہے, نہ کوئی اس کی عزت ہے. جب موڈ خراب ہے ذلیل کر دو, جب موڈ خراب ہے برا بھلا کہہ دو, جب تک ضرورت ہے تو نیند سے اٹھا کے بولو میرے لیے کھانا بنا کے لاؤ, کھانا گرم کر کے لاؤ, کپڑے استری کرو. اس کی بھی طبیعت خراب ہو سکتی ہے, اس کو بھی پرابلم ہو سکتی ہے. یہ گھر دو فریقوں کی طرف سے چلے گا. اگر ایک مرد سمجھے کہ نہیں جناب جو میں نے کہنا ہے وہی ہونا ہے, ایسا نہیں ہوگا. سم ٹائم اگر ادھر سے بھی کوئی ایسی بات ہو جائے تو ہمیں بھی صبر کرنے کا ثواب ملے گا. میں نے تو آپ کو سیدنا احمد کبیر رفاعی کا واقعہ سنا دیا نا کہ آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ اگر بدزبانی کرتی بھی تھی تو آپ کتنا صبر کرتے تھے. تو بہرحال میرے نیچے پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ السلام کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک فرمان سنیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے, احسان یہ نہیں کہ جو تجھ پر احسان کرے تو اس کے ساتھ احسان کر. ہم اصل میں سمجھتے ہیں یار میں بڑا خوش اخلاق ہوں, کیوں جب بھی مجھے کوئی شخص گفٹ دیتا ہے میں بھی گفٹ دیتا ہوں. جب مجھے کوئی لفافہ شادی میں آ کر دیتا ہے میں اس کی شادی میں جا کر میں بھی انویلپ دے کر آ جاتا ہوں. جب مجھ سے کوئی مسکرا کر ملتا ہے تو میں بھی بڑا مسکرا کر ملتا ہوں. اس میں کوئی کمال نہیں ہے, یاد رکھیے گا. یہ تو آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے, اچھا کنڈکٹ, اچھا کریکٹر. یو آر ریپلائنگ فار دیٹ. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں احسان یہ نہیں کہ کوئی تمہارے ساتھ احسان کرے تو تم اس کے ساتھ احسان کرو. فرمایا یہ تو احسان کا بدلہ ہوگا. احسان تو یہ ہے کہ جو تیرے ساتھ برا کرے پھر بھی تم اس پر احسان کرو. حسن اخلاق کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ ٹیسٹ ہی جبھی ہوگا. ہم کیا کہتے ہیں, نہیں جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں, بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. اب یہ پتہ نہیں کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ جب بدماش سامنے آتا ہے تو آپ بھی بدماش بن جاتے ہو. او بھائی شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے, بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے, تبھی تو برا آدمی اچھا بنے گا نا. نبی پاک علیہ السلام کو جب لوگوں نے گالیاں دی, برا بھلا کہا, میرے آقا معاف کرتے گئے, درگزر فرماتے گئے, پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتے گئے اور ان کے دل جیتتے گئے. ایک بار ایک موقع پہ نبی پاک علیہ السلام آرام فرما رہے, غورس نام کا ایک شخص آیا, ہاتھ میں تلوار, نیکڈ سورڈ اس کے ہاتھ میں, اور میرے آقا اکیلے ریسٹ کر رہے, سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. میرے آقا علیہ السلام نے مبارک آنکھیں کھولی, دیکھا سامنے ایک غیر مسلم ایک قتل کے ارادے سے ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے. کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم کو مجھ سے کون بچائے. میرے آقا نے ایک ہی لفظ کہا, فقط ایک لفظ, فرمایا اللہ. کیا کہا, اللہ. ذرا مل کر کہو اللہ. اچھا ہم اللہ کہتے ہیں, اتنا لطف آتا ہے جب رحمت للعالمین نے لفظ اللہ کہا ہوگا. کیا بات ہے, اللہ کے محبوب نے اپنے رب کا نام لیا ہوگا, اللہ. صرف اللہ کہا نا, غورس تھر تھر کانپنے لگا, اس کے ہاتھ سے وہ تلوار ہی گر گئی. اب ذرا غور کیجیے گا, لک ایٹ دی ریوولوشن. نبی پاک علیہ السلام نے تلوار اٹھا لی, فرمایا غورس اب تمہیں مجھ سے کون بچائے. ایک بندہ مارنے آیا تھا, ٹھیک ہے, اب موقع ملا ہے ریونج لینے کا, ہاتھ میں تلوار ہے, فرمایا غورس تمہیں کون بچائے گا. حضور آپ بڑے کریم ہیں, آپ بڑے نجم ہیں, آپ کرم فرمائیں گے. میرے آقا نے اسے معاف کر. اپنی قوم کے پاس جا کے کہتا ہے قوم میں ایسے شخص سے مل کر آیا ہوں دنیا میں ان جیسا اور کوئی نہیں. تو یہ کیا کیا, مار دیتے چلے یہ تو چلا جاتا, لیکن پوری قوم جو امپیکٹ پڑا, پوری قوم پر جو جا کر اثر پڑا. آج روایتیں ہم بیان کر رہے ہیں, یہ تمام چیزیں سکھا رہی ہیں کہ معافی, درگزر, پیس, محبت گھر میں بھی ہو جاتا ہے. کبھی چھوٹے بھائی سے غلطی ہو جاتی ہے, کبھی بڑے بھائی, کبھی ابو کی بات بری لگ جاتی ہے, کوئی بات نہیں. آپ نے اور میں نے کتنا بچپن میں تنگ کیا ہوگا اپنے ماں باپ کو. اگر آج موقع آیا ہے, وہ بوڑھے ہو گئے ہیں, انڈرسٹینڈنگ پرابلم ہو گئی ہے, ہمیں سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے, کبھی کوئی بات اونچی آواز میں والد صاحب کر دیتے ہیں, کبھی والدہ ڈانٹ دیتی ہیں, تو اس میں ناراض نہیں لگنا چاہیے. ارے انہوں نے کتنی محبت بھرے نوالوں سے ہمیں یہاں تک پہنچایا. آج بچہ گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے, کیوں گھر چھوڑا, ابو نے ڈانٹا اس لیے چھوڑ کے چلا گیا. وہ اللہ کے بندے, اس باپ نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا, کپڑے پہنانا سکھایا, نوالے بنا بنا کر کھلائے, وہ تمہیں یاد نہیں. ایک بار تمہاری اصلاح کے لیے کچھ کہہ دیا تو گھر چھوڑ کے چلے گئے. بھائی ماں سے بات نہیں کرتا, کیوں ماں سے بات نہیں کرتا, ماں نے ایک بار مجھے ڈانٹ دیا. توبہ توبہ توبہ, یہ ایٹیٹیوڈ بالکل برا ہے. ارے ماں باپ کو چھوڑ کے جائیں گے کدھر. روایتوں کے الفاظ ہیں جن کے ماں باپ راضی ان سے ان کا رب راضی, جن سے ان کے والدین ناراض ان سے رب ناراض ہو جاتا. اپنے ماں باپ کو راضی کرے. بالکل اسی طرح اگر فیملی میں بھی کبھی بیوی کی بات بری لگ جائے, اگنور کر دے. اسی طرح اگر اسلامی بہنیں مجھے سن رہی ہیں, کبھی شوہر کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو جائے,
اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے. تھوڑی دیر بعد ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے, بندے کو ریئلائز ہو جاتا ہے, لیکن جھگڑا بڑھتا کب ہے؟ ادھر سے ایک جملہ آیا, ادھر سے دوسرا ریپلائی آیا, ادھر سے تیسرا ریپلائی آیا, ادھر سے چاٹا آیا, اللہ نہ کرے ادھر سے ایک طلاق آئی, ادھر سے وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی. اب دونوں گھر پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں, ہو کیا گیا؟ ارے پہلے ہی اسٹیپ پہ پانی کے گلاس میں جھگڑا ہوا تھا اور پتا چلا پورا گھر ہی برباد ہو گیا. بچے کدھر گئے؟ کیونکہ ماں اور باپ میں جدائی ہو گئی, بچے بےچارے روڈ پہ آ گئے. آپ سوچیں یہ ایک غصہ, ایک ریونج, ایک لڑائی کس قدر نقصان دہ ہو جاتی ہے. ارے صبر کرنا سیکھو, اور صبر کا اجر کتنا بڑا ہے. آپ نے حضرت شیخ احمد رفاعی کا واقعہ سنا, میں ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک بہت گناہگار شخص تھا, اور اس گناہگار شخص کا جب انتقال ہوا تو مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا, اور خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا. سنیے گا, ویری سنفل پرسن. اس نے کہا اللہ کی رحمت سے میں بخش دیا گیا, مجھے جنت کا مجدہ سنا دیا گیا. The person asked, what's happened? Because you are a big sinner. تمہیں کیسے بخش دیا گیا؟ I was at the time of dinner or lunch. میں کھانا کھا رہا تھا, تو میری بیوی نے مجھے کھانا پیش کیا, اور اس کھانے کے اندر نمک بہت زیادہ تھا, سالٹ کافی زیادہ تھا. بڑا غصہ آیا. ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ ایسے شیر ببر بیٹھے ہوں گے کہ کھانے میں ذرا سی گڑبڑ ہو گئی تو وہی پلیٹ اٹھا کے مار دیتے ہوں گے. کھانا پکایا تمہیں پکانا ہی نہیں آتا, افطاری میں جھگڑے کرتے ہیں. اللہ کے بندو, یوکی میں تو روزہ بھی 19-20 گھنٹے کا تھا, تمہیں روزہ لگا ہے تو اس بیچاری کو بھی روزہ لگا ہے. کبھی خود جا کے افطاری پکاؤ تو پتہ چلتا ہے. اور روز افطاری کے دسترخوان میں لڑائی ہے, سموسہ نہیں ہے تو شربت ٹھنڈا شربت گرم ہو گیا اس پہ لڑائی ہے, سموسہ ٹھنڈا ہو گیا اس پہ لڑائی ہے. وہ کرے تو کیا کرے, تو ہو جاتا ہے انسان سے. بہرحال اب وہ شخص کہتا ہے کہ جناب نمک تو زیادہ تھا, غصہ بھی بڑا آیا. تو میں سوچنے لگا کہ آج بیوی نے ایک غلطی کی ہے, میں اسے ریونج, اسے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گیا. میں تو صبح سے شام تک اللہ کی بارگاہ میں کتنی مسٹیکس کرتا ہوں, وہ تو مجھ سے بدلہ نہیں لیتا, وہ تو مجھے پنشمنٹ نہیں دیتا. کہتا کہا بھی کچھ نہیں. دیکھو اللہ دلوں کے حال کیسے جانتا ہے. لک ایٹ دی کنیکشن. کہتے زبان سے کچھ نہیں کہا, بس چپ چاپ کھانا کھا لیا, معاف کر دیا. مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس روز جو تم نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کر دیا, میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں. جہاں میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف سب تو یوں نہ ہو, لے لو ریونج, کر لو بدلہ, مار دو, مارتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, ذلیل کرتے ہیں. ارے معاف کرنا سیکھو, کیونکہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا, جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا. ارے معاف کرنا سیکھو, درگزر کرنا سیکھو. چھوٹی موٹی غلطیاں فیملی میں ہو جاتی ہیں, بچوں سے بھی ہو جاتی ہیں. والد بچہ اگر مجھے سن رہا ہے, کوئی بوائے سن رہا ہے, سن سن رہا ہے, والد سے بھی ہو جاتی ہے. والد بھی تو انسان ہے نا, نہ آپ کا والد فرشتہ, نہ آپ کی مدر فرشتہ, نہ آپ فرشتے, نہ آپ کے بھائی بہن فرشتے, نہ آپ کی بچوں کی والدہ فرشتہ ہے, نہ بچوں کے والد فرشتہ ہے. ہم سب انسان ہیں, ہیومن بینگز ہیں. ہم سے مسٹیک ہوتی رہیں گی, لیکن اپنے اندر نرمی, شفقت, معافی کا اگر آپ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لیں اور نبی پاک کی سیرت کو سامنے رکھیں. خیرکم لأہلی, میرے آقا فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے, the best amongst you, جو اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ہے. اللہ کرے کہ ہم بھی اپنی فیملی کے ساتھ ایسے بن جائیں. اپنے آپ کو ٹیسٹ کرو کہ جب میں گھر میں جاتا ہوں اگر ہر بندہ خوش ہوتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, کیونکہ میں ان کی خوشی کا سامان ہوں, اور میری وجہ سے انہیں اگر ٹینشن ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم بعض اوقات باہر والوں کا تو خیال رکھتے ہیں. میں آپ کو ایک حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں. میرے آقا علیہ السلام فرماتے من آذا مسلمن فقط آذانی, جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی. اب اس مسلمان میں میری ماں بھی آ گئی, میرے فادر بھی آ گئے, میرے بردر بھی آ گئے, میری سسٹرز بھی آ گئی, میری بچوں کی مدر بھی آ گئی, اور میرے بچے بھی آ گئے. بچوں کو بھی تکلیف نہیں دے سکتے. ہاں, بندہ کہتا ہے بچوں کو سب کے سامنے. ایک بہت بڑی مسٹیک آپ لوگ کر جاتے ہیں, جب ہم سے اپنے بچوں کو ملاتے ہیں, بچہ ساتھ لے کر آتے ہیں اور ہمارے سامنے کسی بزرگ کے سامنے کسی بھی شخصیت سے ملانے لاتے ہیں, کہتے ہیں میرا بیٹا بڑا شرارتی ہے, میرا بیٹا بالکل نماز نہیں پڑھتا, میرا بیٹا بہت ستاتا ہے, دعا کر دیں. یار آپ اپنے بیٹے کو دوسرے کے سامنے ذلیل کر رہے ہیں. آپ کی محبت بڑھے گی بیٹے کے دل میں یا اور نفرت بڑھے گی؟ یہ کبھی بھی نہ کیا کرے. بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی, بلکہ ایسے بزرگوں کے سامنے جب یہ کسی شخصیت کے سامنے لے کر جائے تو کیا حضور میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں, اللہ اس کو اور خوش رکھے, تو بیٹے کے دل میں والد کی محبت پیدا ہوگی. تو اب من آذا مسلمن فقط آذانی, میرے آقا کہتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ومن آذانی فقط آذى اللہ, جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. ہم سوچتے ہی نہیں تکلیف دیتے وقت, ذلیل کرتے وقت, برا بھلا کہتے وقت, تو معافی, درگزر, نرمی, شفقت,
اپنا جو ہے وہ وتیرہ بنا لیجیے. آپ ملیے ان لوگوں سے جن کے اندر ڈائیورس ہو چکی ہے, جن کے گھر ٹوٹ چکے, پوچھیں ان سے کیسی زندگی گزر رہی ہے. اتنا افسوس ہوتا ہے بعد میں ان کو کہ یار چھوٹی سی تو بات تھی, خواہ بات کا بتنگڑ بنایا اور اتنی زیادہ لڑائی کو بڑھا دیا. اگر درگزر محبت اور نرمی سے گھر گزرتا تو یہ گھر چلتا رہتا, محبتیں بڑھتی رہتی. آج اس نیت کے ساتھ یہ ٹاپک ہم نے چوز کیا کہ یو کے اندر بالخصوص, ویسٹرن ورلڈ کے اندر بالخصوص گھروں میں محبتیں کم ہوتی جا رہی ہیں, رسپیکٹ کم ہوتی جا رہی ہے, ڈائیورس بڑھتی جا رہی ہے. نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, ارے اسلام ہی کا تو یہ حسن تھا کہ جو فیملی سسٹم اسلام نے دیا وہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے. جو باپ اور ماں کی محبت آج اسلام ہمیں سکھاتا ہے کیا وہ دیگر مذاہب میں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑا, ہم نے قرآن و حدیث کے احکام کو چھوڑا. اگر یہ پڑھتے رہتے, اپنے بچوں کو پڑھاتے رہتے تو آپ کے بچے ہمیشہ آپ کا ادب کرتے, کیونکہ بچوں کو قرآن یہ بتاتا, حدیث یہ بتاتی کہ ماں باپ سے محبت کرو, ماں باپ کی تعظیم کرو, ان کی آگے اف بھی نہ کہو. مگر ہم نے بچوں کو کمپیوٹر تو سکھائے, ہم نے بچوں کو انگلش میڈیم اسکول میں تو پڑھایا, مگر چونکہ قرآن و حدیث نہ پڑھایا تو وہ بچہ بڑا ہونے کے بعد یہ کہنے لگا کہ میں تو انڈیپینڈنٹ ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے والد کی بات ماننے کی, میں کیوں اپنی ماں کی بات مانوں. انہیں برا لگتا ہے تو برا لگے, میری اب اپنی لائف ہے. یہ چونکہ ہم نے اسلام سے اپنے بچوں کو دور کیا, اس کا نتیجہ, اس کی پرائس اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, اے مدنی چینل کے ناظرین, اگر اپنی فیملی کا سکھ دیکھنا چاہتے ہیں, اگر اپنی فیملی کے اندر کریکٹ خوشی والی لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے اسلام کی تعلیمات کی طرف, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی طرف, خود بھی اس پر عمل کریں, اپنی فیملی کو بھی اس پر عمل کرائیں. اور پوری فیملی کے لیے تربیت کا اہتمام آپ کی دعوت اسلامی کرتی ہے. اور وہ تربیت کیا ہے کہ آپ پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کر مدنی چینل دیکھیں. اسلامی بہنیں اگر مجھے سن رہی ہیں وہ اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں جائیں, اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں وہ اسلامی بھائیوں کے اجتماعات میں شرکت کیا کریں. آپ کے مدنی منع, مدنی منیاں ہیں, انہیں مدرسۃ المدینہ بالغان اور مدرسۃ المدینہ جو ہمارے مدنی منوں مدنی منیوں کے ہیں اس میں بھیجیے. اور آن لائن مدرسۃ المدینہ موجود ہیں, کسی بھی طریقے سے اس مدنی ماحول سے اپنی فیملی کو کنیکٹ کر دیجیے. انشاءاللہ یہ شریعت کے احکام انہیں ملتے رہیں گے, گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا. ایک اور بڑا پرابلم جو گھر ٹوٹنے کا, یہ لڑائی کا سبب بنتا ہے کہ کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے. کتنی بڑی یہ بے وقوفی ہے کہ اپنی بچوں کی والدہ پر وہ ٹانٹ کرتے ہیں, اسے ذلیل کرتے ہیں کہ بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں. ارے اللہ کے بندو, کیا عورت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بیٹا پیدا کرے یا بیٹی پیدا کرے؟ اللہ کی دین ہے. اور اب تو سائنٹیفکلی بھی بہت ساری پروف ہو رہی ہے کہ بہت بڑا کردار تو مرد کا ہوتا ہے, لیکن عورت پہ جناب, اچھا مرد کچھ نہیں کہتا تو اس کی والدہ جو ہے, اس کی ساس جو ہے, وہ اسے پورا بھلا کہہ رہی ہوتی ہے. حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے, مبارک ہو جن کے پاس بیٹیاں, بیٹی پیدا ہو تو خوشی منانا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا مت کہو, میں بھی بیٹیوں والا ہوں. کیا بات ہے یار, نبی پاک نے اپنی طرف نسبت کی, میں بھی بیٹیوں والا ہوں. فرمایا بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں, غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں. جتنے فادر بیٹھے یہاں پر سچ بتاؤ, اگر آپ کی بیٹی بھی ہے اور بیٹا بھی ہے, آپ سے زیادہ محبت آپ کی بیٹی کرتی ہوگی, باپ کے ساتھ زیادہ اٹیچ بیٹی ہوتی ہے. پھر بھی بیٹی کے پیدا ہونے پر معاذ اللہ بری باتیں کرتے ہیں, بالکل نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی دین ہے, اللہ بیٹی دے یا بیٹا دے, ایسا دے جو ہماری مغفرت کا سبب بنے. اور ہمیں کبھی اس پر جو ہے یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. آخری حدیث سنا دوں. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس کا خلاصہ ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں وہ اس کی اچھی پرورش کرے تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت واجب کرا دے دیتا ہے. تو بھائی صحابی نے عرض کی حضور جس کی 2 بیٹیاں, ہو سکتے ہیں 2 بیٹیوں والے کو بیٹھے ہو 3 نام. صحابی رسول نے بھی کتنا پیارا سوال کیا. میرے آقا نے فرمایا 2 بھی ہوں تو اللہ جنت واجب کر دے. جب میں روایت پڑھ رہا تھا, میں نے پہلے بھی یہ بیان کیا ہے, تو یہاں تک میں روایت تک پہنچا تو کیونکہ میری ایک بیٹی ہے تو میں نے سوچا یار یہ تو 3 بیٹیوں والے بھی کما گئے, 2 والے بھی کما گئے. صحابہ نے کیا خوبصورت ہمارے لیے کام کر دیے. ایک صحابی نے سوال کیا حضور جس کی 1 بیٹی ہو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی 1 بیٹی ہو اس پر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. ارے بیٹیاں تو جنت کا ٹکٹ ہیں, اور آج بیٹی کے پیدا ہونے پر لڑائی. عورت کا کوئی کردار ہی نہیں ہے, اس بیچاری کو اس لیے ذلیل کیا جا رہا ہے کہ اس کے یہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں. ارے آپ بھی تو کسی عورت سے ہی پیدا ہوئے نا, آپ کی ماں بھی عورت تھی. تو بیٹی کے خلاف بولنے والا گویا کسی ماں کے خلاف بول رہا ہے. تو کبھی بھی یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے بنے, اللہ سے دعا کرے کہ مولا جو میرے حق میں بہتر ہو عطا فرما. ارے ایسے بیٹے دیکھیں جو باپ کو مار کے گھر سے نکال دیتے ہیں, بیٹا بیٹا مانگتے تھے اور بیٹے نے گھر سے نکال دیا. اللہ بیٹا دے یا بیٹی دے, ہماری اولاد کا ہمیں سکھ نصیب فرما. ہمیشہ یہ دعا کرو, یا اللہ مجھے ایسی اولاد دے جو میرے مرنے کے بعد میری مغفرت کا ذریعہ بنے,
میری اولاد کی وجہ سے مجھے عذاب نہ دیا جائے, میری اولاد کی وجہ سے مجھے پنشمنٹ نہ دی جائے, اور میرے مولا مجھے اولاد کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جب دنیا سے جاؤں تو میرے بچے قرآن پڑھ کے مجھے ایصال ثواب کریں. آج ہم میں سے کتنوں کے بچوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ آج ہم میں سے کتنوں کو بچوں کو جناب دینی معلومات ہے؟ آج بچوں کو سافٹ ویئر تو بہت سارے آتے ہیں, مگر یاد رکھو ہمارے مرنے کے بعد یہ بہت سارے انٹرنیٹ کے سافٹ ویئر اور موبائل کے سافٹ ویئر کھول کر وہ ایصال نہیں کر سکیں گے. اگر مجھے اور آپ کو ہمارے بچوں نے ایصال کرنا ہے تو قرآن پڑھ کر ایصال کریں گے. تو try to understand, make these type of your جو آپ کی اولاد ہے, جو آپ کے بچے ہیں, ان کو ایسا بنائیں کہ جو مرنے کے بعد آپ کے لیے ثواب جاریہ کا باعث بنے. تو بہرحال آج کے اس مختصر سے بیان میں بس یہی میسج دینا مقصود تھا کہ اپنی فیملی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں, ان اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں جو نبی پاک نے فرمایا کہ بہترین تم میں وہ ہے, the best amongst you, جو اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ہے. اگر آج تک, اب میں آخری بات کہہ رہا ہوں جو ہے تھوڑی مشکل, آپ کو اگر آج کے بیان کے بعد فیل ہو رہا ہے کہ ہاں یار میں نے اپنی بچوں کی والدہ سے کبھی نہ کبھی ڈانٹا بھی ہے, جھاڑا بھی ہے, ناجائز میں نے اسے ستایا بھی ہے, تنگ بھی کیا ہے, یا اپنے بچوں کو, جی ہاں اپنے بچوں یا بچی کو میں نے کبھی ذلیل کر دیا ہے, اسی طرح اپنے ماں باپ کا کبھی دل دکھا دیا ہے, اپنے چھوٹے بھائی بہن یا بڑے بھائی بہن کو تنگ کیا ہے, تو کوئی بات نہیں, آگے بڑھ کے معافی مانگو. آپ کو لگے گا یار میں مرد ہو کے اپنی بچوں کی امی سے معافی مانگوں, دیکھو ادھر معافی مانگ لو. اگر اس کا واقعی دل دکھایا اور اللہ کی بارگاہ میں اس نے اگر فریاد کر دی تو ہم کدھر جائیں گے؟ اللہ امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے. ایک بار مدنی مذاکرے میں فرماتے ہیں کہ اگر باپ نے اپنے بیٹے کا دل دکھایا تو اس کو اپنے بیٹے سے معافی مانگنی پڑے گی. اگر شوہر نے اپنی زوجہ کا دل دکھایا اس کو اپنی زوجہ سے معافی مانگنی پڑے گی. بلکہ یہاں تک امیر علیہ سنت نے آگے بڑھ کر فرمایا کہ اگر پیر نے, سنو اسلام کتنا حسین مذہب ہے, پیر نے اپنے مرید کا دل دکھایا ہے تو پیر کو اپنے مرید سے معافی مانگنی پڑے گی. یہ ہے اسلام. کیونکہ نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ اس طرح اعلان فرماتے تھے کہ اگر کسی کا مجھ پر کوئی آتا ہے تو لے لو. تو یہ شریعت ہے. ہمیں معافی مانگنے میں عظمت ہے. دل یاد رکھو, عزت کم نہیں ہوتی معافی مانگنے سے. کوئی بات نہیں, اپنے گھر والوں کو جمع کر کے سب کے سامنے معافی مانگ لے کہ آج میں نے بیان سنا, میرا ذہن بنا, میں نے ہو سکتا ہے آپ کو غصہ کر دیا ہو, دل دکھا دیا ہو, تو اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دو. کہ بچہ اگر آپ اپنے بچوں کو بٹھا کر معافی مانگیں گے نا, میں سچ بتاؤں بچوں کے دل میں والد کی عزت ہی بڑھنی ہے. یار ماشاءاللہ والد ہو کر ہم سے ایسی بات کر رہے ہیں, ہم بھی اپنے ابو کا ادب کریں گے, اچھا ہی ہوگا گھر کا ماحول. بہرحال اللہ ہمیں سب کو راضی رکھنے والا بنائے, دل اچھا شریعت کی دائرے میں رہ کر. اب آپ سنیں یار, مولانا صاحب نے بیان کیا تھا فیملی کے ساتھ اچھا رہنا ہے, تو چلو بچوں آج میں تمہیں گھمانے لے جاتا ہوں. اچھا گھمانے کدھر لے جاتا ہوں؟ جہاں بے پردگی ہو رہی ہے, جہاں جناب حرام کام ہو رہے ہیں. تو فیملی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرنا. Always try to make them happy with the boundary of شریعت. جو شریعت نے اجازت دی ہے اس کے اندر ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ ہمیں حقوق العباد کسی کے طرف نہ ہوں. رب کریم ہمیں ایسا بنائے کہ دنیا والے ہم سے خوش رہیں اور ہماری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. آمین بجاہ نبی امین. اور یہ سب مدنی ماحول میں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھایا جاتا ہے. صلو علی الحبیب. For you it's my prayer, O Mubarak, for you it's my prayer. May you keep ascending success stair, O Mubarak, for you it's my prayer. May you keep ascending success